بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ مباشرت کتنے عرصے بعد کرنی چاہیے؟ جانوروں کے باہم ملاپ کو جفتی، جبکہ انسان یعنی میاں بیوی کے باہم ملاپ کو مباشرت یا ہم بستری کیوں کہا جاتا ہے؟ وہ عورتیں جن کے ساتھ اتباع نے شادی، نکاح اور ہم بستری کرنے کو موت کے منہ میں جانے کے مترادف کہا ہے۔ مباشرت کرنے کی جگہ کیسی ہونی چاہیے؟ مباشرت کے وقت لباس کیسا ہونا چاہیے؟ مباشرت کے وقت کون سی احتیاطیں کرنا ضروری ہے؟ وہ کون سی حالتیں ہیں جن میں ہم بستری نہیں کرنی چاہیے؟ خالی پیٹ ہم بستری کرنے سے کون کون سی بیماریاں پیدا ہوتی ہیں؟ بھرے ہوئے پیٹ سے ہم بستری کرنے سے کون کون سی بیماریاں پیدا ہوتی ہیں؟ سب سے اہم اور سب سے زیادہ پوچھا جانے والا سوال کہ مباشرت یعنی ہم بستری کتنے دنوں بعد کرنی چاہیے؟ ایک مشہور حکایت ہے کہ کسی شخص نے حکیم سقراط سے پوچھا کہ مباشرت ایک صحت مند اور تندرست انسان کو کتنے دنوں بعد کرنی چاہیے؟ حکیم سقراط نے جواب دیا، سال میں صرف ایک مرتبہ۔ پھر اس شخص نے پوچھا، اگر طاقت، جوش اور شہوت کا غلبہ ہو اور اتنے عرصے پر صبر نہ ہو سکے تو؟ پھر حکیم سقراط نے جواب دیا کہ مہینے میں صرف ایک مرتبہ ہم بستری کرنا صحت کے لیے اچھا ہے۔ پھر سوال کرنے والے نے پوچھا، اگر اس پر بھی برداشت نہ ہو سکے اور قوت و جوش زیادہ ہو تو؟ حکیم سقراط نے فرمایا، ہفتے میں صرف ایک مرتبہ۔ پھر اس سوالی نے پوچھا کہ اگر اتنے دنوں یعنی ایک ہفتے پر بھی صبر نہ ہو سکے تو؟ حکیم سقراط نے جواب میں کیا فرمایا؟ حکیم سقراط کا جواب سن کر آپ ایک ہفتے سے پہلے ہم بستری کرنا بھول جاؤ گے۔ حکیم سقراط نے ایک ہفتے سے پہلے ہم بستری کرنے کے بارے میں کیا فرمایا؟ مکمل تفصیل جاننے کے لیے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ محترم ناظرین، مرد عورت یعنی زوجین کے آپس میں ملنے اور اپنی خواہش پوری کرنے کو مباشرت ہم بستری یا جماع کرنا کہا جاتا ہے۔ مباشرت کے لفظی معنی ہیں خالوں کا آپس میں مل جانا۔ مرد عورت کے آپس کے ملاپ کو مباشرت اسی لیے کہتے ہیں کہ مباشرت ایک طبی و فطری عمل ہے، لیکن مباشرت کے لیے عمر اور حدود ہے۔ اصول کے ساتھ اس فعال مباشرت کو اختیار کرنے سے انسان نہ صرف سدا جوان اور طاقتور رہتا ہے بلکہ بہت سی خطرناک بیماریوں سے بھی بچا رہتا ہے، اور بے اصولی کے ساتھ مباشرت کرنے سے نہ صرف جلد بڑھاپے کا شکار ہونے، بے شمار بیماریوں میں گرفتار ہونے کے ساتھ ساتھ جلدی قبر کے پیٹ میں بھی جا سکتا ہے۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ مباشرت ہم بستری یا جماع صرف بیوی سے کیا جاتا ہے۔ اگر بیوی کے علاوہ کسی دوسری عورت سے یہ فعل انجام پائے تو یہ زنا کہلاتا ہے۔ مباشرت ہم بستری یا جماع سے پہلے نکاح کا ہونا اس عمل کو جائز اور حلال بناتا ہے، لیکن نکاح کے لیے بھی کچھ شرائط ہیں۔ محترم ناظرین، ایسی عورتوں سے نکاح نہیں کرنا چاہیے، بھول کر بھی ایسی عورتوں سے نکاح نہ کرنا۔ اتباع کا کہنا ہے کہ ان عورتوں سے نکاح نہیں کرنا چاہیے جو عورت ہر وقت کراتی ہو اور آہ آہ کرتی رہتی ہو اور اپنا سر پٹی سے باندھے رہے، یعنی مستقل بیمار رہتی ہو۔ اس کے نکاح میں برکت نہیں ہوتی۔ نمبر 2، وہ عورت جو اکثر احسان جتانے والی ہو۔ نمبر 3، وہ عورت جو اپنے پہلے شوہر پر فریفتہ ہو تو ایسی عورت سے بھی بچنا چاہیے۔ نمبر 4، وہ عورت جو اکثر بناؤ سنگھار کی دیوانی بنی رہتی ہو۔ نمبر 5، وہ عورت جو منہ بھر بکواس کرنے والی ہو۔ نمبر 6، جوان مرد کو بوڑھی عورت سے مباشرت کرنے سے کمزوری اور سستی پیدا ہوتی ہے۔ اتباع کا کہنا ہے کہ جوان بیوی سے مباشرت کرنے سے جان پیدا ہوتی ہے اور جب بوڑھی ہو جاتی ہے تو مضر ثابت ہوتی ہے۔ محترم ناظرین، مباشرت کرنے سے متعلق رہنمائی کی نہایت ضروری باتیں آپ کے ساتھ شیئر کی جا رہی ہیں، اس لیے مباشرت کے اصولوں کو جاننا ہر شادی شدہ مرد عورت کو ضروری ہے۔ جو شخص ان اصول و طریقوں سے بے خبر ہو تو وہ انسان اور حیوان جانور دونوں برابر ہیں، اور ایسے جاہل و غافل جن کو اصول مباشرت کا علم و عمل نہ ہو، ایسے زوجین میاں بیوی کا ملنا مباشرت نہیں کہلائے گا بلکہ وہ جفتی یعنی جانوروں حیوانوں کا ملنا کہلائے گا۔ جیسے جانوروں کے لیے کوئی قاعدہ قانون نہیں ہے، ان کے ملنے کو جفتی کہتے ہیں۔ لہٰذا ہم ان اصولوں کا ذکر جو مفید بھی ہیں اور ضروری بھی ہیں بیان کرتے ہیں تاکہ اس چیز کے ضرورت مندوں کو اس کا صحیح علم ہو جائے۔ محترم ناظرین، مباشرت کرنے کی جگہ کیسی ہونی چاہیے؟ مباشرت جہاں تک ہو سکے انتہائی پوشیدہ مقام پر ہو
اور اس جگہ پر ہو کہ جہاں پر چھت بھی ہو، اور اس جگہ پر کسی اور کے آنے جانے کا اندیشہ بھی نہ ہو، اور وہاں کوئی ایسا بچہ بھی نہ ہو جو ان امور کو سمجھتا ہو۔ اگر کوئی چھوٹا بچہ ہو بھی تو وہ بیدار نہ ہو بلکہ وہ گہری نیند میں سوتا ہو، بلکہ مباشرت کے مقام پر جانور بھی نہ ہو، بالکل الگ تھلگ جگہ ہو۔ محترم ناظرین، مباشرت کے وقت کا لباس کیسا ہونا چاہیے؟ مباشرت کے وقت بالکل ننگا ہونا پسندیدہ نہیں ہے، کیونکہ بالکل برہنہ ہو کر مباشرت کرنے سے ہونے والی اولاد بے شرم و بے حیا پیدا ہونے کا ذریعہ و سبب ہوتا ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام وقت مباشرت اپنا سر مبارک بھی کپڑے سے چھپا لیتے تھے اور آواز کو ہلکی فرما لیتے تھے، اور بیوی سے فرمایا کرتے تھے کہ اطمینان و سکون سے رہو۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اصول بیان فرمایا کہ جب میاں بیوی مباشرت کریں تو گدھوں کی طرح ننگے نہ ہوا کریں۔ روایت میں ہے کہ اپنے آپ کو اور اپنی بیوی کو کسی کپڑے سے ڈھانپ لیں۔ محترم ناظرین، مباشرت کے وقت ضروری احتیاطیں کیا کیا ہو سکتی ہیں؟ مباشرت کے وقت بزدلی نہ اختیار کی جائے، ورنہ اولاد بھی بزدل پیدا ہوتی ہے۔ مباشرت کے وقت اپنی بیوی کے علاوہ دوسری عورت کا تصور نہ لائے، ورنہ شریعت میں گناہگار لکھا جائے گا۔ بیوی بھی اپنی ہو، تصور بھی اپنی بیوی کا ہو۔ مباشرت کے وقت زیادہ گفتگو نہ کرے، ورنہ ہونے والی اولاد کی زبان میں لکنت، گنگا پن پیدا ہونے کا ڈر ہے۔ مباشرت کے وقت قبلہ و کعبہ کی طرف رخ نہ کرے کہ اس میں کعبہ شریف کی بے حرمتی کرنے والا شمار نہ ہوگا۔ مباشرت کے وقت شرمگاہ کو نہ دیکھے، اس سے آنکھوں کی کمزوری پیدا ہوتی ہے، اور ہمیشہ شرمگاہ کو دیکھنے سے بھول چوک کی بیماری لاحق ہوتی ہے۔ مباشرت کے وقت دینی و اسلامی کتابوں پر پردہ ڈال دینا چاہیے۔ مباشرت کے وقت کسی بدصورت بچے کا تصور نہ لائیں، ورنہ ہونے والا بچہ اسی صورت کا پیدا ہوگا۔ محترم ناظرین، وہ حالتیں جن میں ہم بستری نہیں کرنی چاہیے۔ مباشرت حیض و نفاس کے دنوں میں نہ کی جائے۔ حیض و نفاس کے ایام میں مباشرت کرنے سے جسمانی تباہی و بربادی کا بھی سبب ہے کہ ان دنوں میں نہ ملیں، کیونکہ اس خون میں زہریلیت ہوتی ہے جس سے بڑی پیچیدہ خطرناک بیماریاں پیدا ہوتی ہیں۔ حیض و نفاس میں مباشرت کرنے سے خارش نامردی شرمگاہ پر اور اس کے منہ پر جلن سوزاک جریان ہوتا ہے، اور جو بچہ پیدا ہوتا ہے اس کو جذام، جس میں کھال پر زخم ہو جاتے ہیں، اور ان زخموں سے پانی رستا رہتا ہے، اور حیض والی عورت کو اکثر ہمیشہ کے لیے خون بہتا رہتا ہے اور بچہ دانی باہر نکل آتی ہے۔ بعض مرتبہ کچھ عورتوں کو حمل گرنے کی بیماری لگ جاتی ہے، بچہ دانی کمزور پڑ جاتی ہے، اور قسم قسم کی پیچیدہ بیماریاں آ پڑتی ہیں کہ حیض و نفاس کا خون اندر کی غلیظی و ناپاکی کا ہوتا ہے، جیسے اندرونی نظام خود باہر نکلتا ہے۔ اس حیض و نفاس کے خون میں زہریلیت و تیزابیت ہوتی ہے، اور عورت کی شرمگاہ کا مزاج ان دنوں میں معمول سے ہٹ کر گرم ہوتا ہے۔ عورت جب تک ناپاکی سے پاک نہ ہو، اور بہتر ہے کہ جب تک غسل نہ کر لے، مباشرت نہ کی جائے۔ زیادہ کاموں کی مشغولیت کے وقت، نیند کے دباؤ کے وقت، زیادہ تھکے ہوئے وقت، رنج و غم، خوف و اندیشہ کے وقت، نشے کے وقت، پیشاب پاخانہ کے تقاضے کے وقت، ان تمام وقتوں میں مباشرت نہیں کرنی چاہیے۔ بالکل پیٹ بھرے ہوئے اور بالکل پیٹ کے خالی ہوئے کے وقت، پیٹ بھرے ہوئے حالت میں مباشرت کرنے سے شدید قسم کا ورم معدہ، آنتوں اور جگر پر آ جاتا ہے۔ عقل مندوں نے کہا کہ پیٹ بھرے پر مباشرت کرنے سے شوگر کی بیماری پیدا ہوتی ہے اور بدن کو کمزور بنا دیتی ہے۔ بالکل خالی پیٹ بھی ہم بستری نہیں کرنی چاہیے، اس سے بھی نقصان ہوتا ہے۔ اس لیے کہ منی نکلنے کے بعد، یعنی مباشرت کے بعد، خصیے فوتے اپنی غذا گردوں سے مانگتے ہیں، گردے اپنی غذا جگر سے مانگتے ہیں، جگر اپنی غذا معدہ سے مانگتا ہے۔ لہٰذا بھوک کی حالت میں معدے کے بالکل خالی ہونے کی وجہ سے بڑھاپا، ٹی بی، دل کی بیماری، آنکھوں کی کمزوری وغیرہ بیماریوں کا سخت اندیشہ ہے۔ بیماری سے شفا نجات حاصل ہونے کے بعد جبکہ کمزوری ابھی باقی ہو، تب بھی انہیں بے چینی اور پریشانی و گھبراہٹ کے وقت بھی مباشرت نہیں کرنی چاہیے۔ محترم ناظرین، سب سے اہم اور سب سے زیادہ پوچھا جانے والا سوال کہ ہم بستری کتنے دنوں بعد کرنی چاہیے۔ حکایت ہے کہ کسی شخص نے حکیم سقراط سے پوچھا کہ مباشرت صحت مند تندرست انسان کو کتنے روز بعد کرنی چاہیے۔ حکیم سقراط نے جواب دیا، سال میں 1 مرتبہ۔ پھر اس شخص نے پوچھا، اگر طاقت و جوش زیادہ ہو اور اتنے پر صبر نہ ہو سکے تو پھر حکیم سقراط نے جواب دیا کہ مہینے میں 1 مرتبہ۔ پھر سوال کرنے والے نے پوچھا،
اگر اس پر بھی برداشت نہ ہو سکے اور قوت و جوش زیادہ ہو تو حکیم صاحب نے فرمایا ہفتے میں 1 مرتبہ۔ پھر اس سوالی نے پوچھا کہ اگر اتنے دنوں پر بھی صبر نہ ہو سکے تو حکیم صاحب نے جواب سختی سے دیا اور کہا کہ منی بدن کا تیل و روح ہے، اگر کوئی اس پر بھی صبر نہ کرے تو پھر وہ انسان اپنی روح کو نکال کر پھینک دے اور زندگی سے ہاتھ دھو کر مردوں کی لائن میں شریک ہو جائے اور اپنی قبر تیار رکھے۔ بہرحال مباشرت میں میانہ روی اختیار کرے، نہ بالکل ہی ترک کرے اور نہ زیادہ، ورنہ دونوں حالتوں میں نقصان ہوتا ہے۔ کچھ حکماء نے مباشرت کی کم سے کم 3 دن کا فیصلہ طے کیا ہے کہ اس سے پہلے ہرگز مباشرت نہ کی جائے۔ جیسے بغیر بھوک کے کھانا کھانے سے نقصان ہوتا ہے، اس سے بہت زیادہ نقصان بغیر خواہش کے مباشرت کرنے سے ہوتا ہے، اس لیے مباشرت کی بھوک کا خیال رکھنا چاہیے۔ دوستو ویڈیو اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں۔ اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اور کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔